السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں جس کے بارے میں شاید ہی کم لوگوں کو پتہ ہو۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ حابیل نہایت نیک اور صالح بیٹے تھے اور شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا کرے جو ان کے دین کی خدمت میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک خوبصورت بیٹے کی شکل میں ان کو عطا فرمایا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ انہوں نے اس بیٹے کا نام ست رکھا۔ ست یا شیث کے معنی ہیں اللہ کی طرف سے عطیہ۔ ابن کثیر لکھتے ہیں شیث کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ۔ ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ حابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جانشین مقرر ہوئے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیث علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور اپنے والد آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ وہ انبیاء کرام میں سے ایک تھے جو پیدائشی طور پر مختون تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اشارتاً موجود ہے مگر نام کے ساتھ نہیں۔ تاہم ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے مگر ان پر کوئی کتاب یا شریعت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اچھے انسان بنیں اور دنیا پر قائم رہیں۔ انہوں نے انہیں دن اور رات کے مختلف اوقات میں عبادت کرنے کے طریقے سکھائے اور بتایا کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں تاکہ ان کی اولاد صالح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں کو ان کی پیروی کی وصیت کی۔ ساتھ ہی نصیحت کی کہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہیں کیونکہ وہ کافر اور بت پرست تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی راہ پر چلتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ دور وادیوں میں جا کر آباد ہوا۔ قابیل کی قوم کے مرد زیادہ خوبصورت نہ تھے لیکن عورتیں بہت حسین تھیں۔ اس کے برعکس شیث علیہ السلام کی قوم کے مرد خوش شکل تھے لیکن عورتیں زیادہ حسین نہ تھیں۔ ابلیس نے قابیل کی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کی اور ان میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک لوہار کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے ایک بانسری جیسی چیز بنائی اور بجانا شروع کیا۔ لوگوں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ پھر اس نے ڈول بجایا۔ لوگ ان آوازوں سے محفوظ ہونے لگے اور شیطان کی باتوں میں آ کر گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ وہ موسیقی، ناچ گانے اور بدکاری میں پڑ گئے اور راتوں کو جاگ کر لہو لہب میں مشغول رہنے لگے۔ یہی موسیقی اور آلات موسیقی کی ابتدا تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام برابر نصیحت کرتے اور لوگوں کو حلال و حرام سمجھاتے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ہم اپنے کزنز کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے اور ان کی محفلوں میں کیوں نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ چھپ کر ان کی عورتوں کو دیکھنے لگے اور شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ یوں مرد اور عورتوں کا آزادانہ میل جول شروع ہوا جس کے نتیجے میں زنا اور اجتماعی گناہوں کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتا رہا اور لوگ بدعمالیوں میں بڑھتے گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے سیدھے رستے پر لائیں مگر اکثر لوگ نافرمان رہے۔
حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین وائبس آفیشیل وزٹ کریں۔ شکریہ۔